خانہ کعبہ بیت اللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پر جانے کے لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ساری زندگی اس کا انتظار کرتا ہے، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو۔ لیکن جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کے احساسات پہلی نظر میں جو ہوتے ہیں اس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد خدا جانے یہاں سے کیا احساسات لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نامناسب ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں اس کو۔ ایک آدمی ہے، حاجی صاحب ہیں یا معتمر ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، کون ہیں، بیت اللہ کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں اور یہ معتمر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اوپر۔ اور اب جس نے ان کی ویڈیو بنائی ہے، اب ان کو میں کیا کہوں، ان کو کسی حساب سے اچھا بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کر دیں کہ یہاں یہ بھی چلتا ہے، اور نامناسب بھی تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت تھی ان کی ویڈیو بنا کر بھیجنے کی، آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ لیکن معلومات کی حد تک انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے انہوں نے کہ بھائی یہاں یہ کام کرنے آتے ہیں آپ۔ اب بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں اگر بچے دیکھیں گے تو کیا نقصان ہوگا، بچوں کے لیے ان چیزوں کا دیکھنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ان کے دل میں شدید نفرت آئے گی، کیونکہ اللہ سے محبت ہوتی ہے بچوں میں عام طور، وہ کہیں گے اچھا اتنا برا آدمی ہے یہ، چھوٹی غلطی ہے حالانکہ اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، گستاخی تو نہیں ہے، لیکن وہ بالکل اس کو برا سمجھنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو یہ پتہ چلے گا اچھا یہاں جا کر یہ کام بھی ہوتا ہے، یہاں گیم بھی کھیلی جا سکتی، تو جب اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے اگر بچپن میں، تو وہ بھی جا کر پھر وہاں مانگے گا بابا مجھے موبائل دیں، مما موبائل دیں۔ اور والدین عام طور پر وہاں جا کر مشغول ہوتے ہیں، وہ دے بھی دیتے ہیں کہ یہ لے بیٹا یہاں بیٹھیں، آپ ذرا مما کے ساتھ بیٹھ لیں، میں ذرا عمرہ کراتا ہوں، پھر بابا بیٹھتے ہیں، پھر اماں عمرہ کراتی ہیں، یا جو بھی صورت بنتی ہے۔ تو یہ ایک چیز بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جب کبھی اس کو موقع ملے گا یہاں جانے کا تو اس کو یاد تو آئے گا کہ ہاں یہ وہی اللہ کا گھر ہے جہاں بیٹھ کر لوگ گیمیں بھی کھیلتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ دکھائیں۔ اب آتی ہے بات اس ٹاپک کی کہ بھائی یہ اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور اتنا زیادہ سفر کر کے مشقت اٹھا کر آپ اللہ کے گھر میں گیم کھیلنے گئے تھے کیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے اور گیم کھیل رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، اور سامنے اللہ کا گھر ہے، تو کہاں گئیں بھائی وہ فیلنگز جو آپ نے پہلے اپنے دماغ میں دل میں سوچی ہوئی تھی کہ میں وہاں جاؤں گا اور ایسا ایسا کروں گا؟ تو اس کا نقصان بڑا یہ ہوا ہے۔ تو بھائی اگر گیم ہی کھیلنی تھی تو باہر آ کر کھیل لیتے نا، بیت اللہ کی حدود سے باہر آ کر کھیل لیتے، وہاں بیٹھے ہوئے گیم کھیلنے، گھر میں کیا بیوی گیم نہیں کھیلنے دے رہی تھی، تو وہیں یاد آئی یہ گیم۔ اب ہوگا کیا جب یہ باہر نکلیں گے نا، باہر جا کر گیم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ باہر شیطان کچھ اور چکروں میں لگائے گا۔ تو جب یہ وہاں سے فارغ ہو کر یہاں آ کر بیٹھیں گے، پھر دوبارہ شیطان ان کو یاد دلا دے گا، کیونکہ اب تو باہر بے حیائی والا کام کر رہے تھے، اب تھوڑی سی شرم ہوگی یار یہاں نہ کریں، تو چلو یہاں پر گیم ہی کھیل لیتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بھائی یاد رکھنا یہ لمحات دوبارہ نہیں آنے والے، ہو سکتا ہے دوبارہ آ بھی جائیں، لیکن اس پر میں ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو، آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک اصولی سی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ایک زمانہ تھا جس وقت میں لوگ تھوڑی تھوڑی سیلفیاں لیتے تھے اپنی، کہ میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں سیلفی لے رہا ہوں۔ اب سیلفی لینے میں دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں سیلفی اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھوں گا، مجھے اچھا لگتا ہے محبوب کے ساتھ تصویر کھنچوانا، محبوب مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر، میرے لیے یادگار ہے کہ میں اللہ کے گھر میں گیا تھا تو میں اس چیز کو اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ آپ تصویر کھینچ رہے ہیں کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا، فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا اپنی IDP پہ لگاؤں گا، یا لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہم بھی یہاں جاتے ہیں، ہم بھی یہاں جا سکتے ہیں، تو بس پھر گیا آپ کا حج یا عمرہ جو بھی تھا وہ گیا۔ تو اس لیے اول تو کوشش کریں کہ وہاں لے ہی نہ، سمجھ نہیں آتی لوگوں کے پاس وہاں جا کر ان چیزوں کا ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے، جس کے بارے میں لوگ زندگی بھر تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر بلائیں گے، ہم جا کے اپنے سارے دکھڑے، اپنی باتیں، اپنے دل کے راز، اپنے دکھ درد سارے اللہ کو سنائیں گے۔ وہاں جا کر لوگ گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں یا سیلفیاں لینے شروع کر جاتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر
بہت کچھ نامناسب سی چیزیں وہ کہنی اچھی نہیں لگتی، وہ بھی وہاں کر جاتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں میں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے نا. لوگ اس لیے لے جاتے ہیں کہ جی ہم موبائل لے کے جائیں گے تو اس سے پھر اگر ساتھ والا کوئی گم ہو گیا یا اس کو ہم نے ملنا، بھائی ساتھ کیوں بنا کر جاتے ہو؟ اللہ کے گھر میں بھی کسی ساتھی کو لے کر جا رہے ہو. اکیلے تنہا جاؤ تاکہ کھل کر آپ اللہ سے اپنے دل کی بات کر سکو. خیال ہی نہ ہو کسی کا کہ ساتھ میں بیوی ہے، ساتھ میں دوست ہے، ساتھ میں بچے ہیں، ساتھ میں فلاں ہے. ہوتی ہے نا، بندے کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار میں ایسی شکل کیسے بناؤں، ایسے کیسے رہوں، یہ کیا کہیں گے. ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے. تو تنہا جائیں، اکیلے خوب راز و نیاز کریں اللہ تعالیٰ سے جا کر. وہاں پر بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کر کے اپنے اندر لگا دے. اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ موبائل. ٹائم چاہیے نا، ٹائم کبھی کبھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. تو سائڈ پہ بہت بڑا کلاک ٹاور لگا ہوا ہے، ہر وقت وہاں ٹائم اویلیبل ہے. تو مین مقصد تو آپ کا وہاں سے پورا ہو سکتا ہے کہ ٹائم دیکھنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ سب کی سب فضولیات. میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، صرف ایک کام کے لیے ایک آدھ دفعہ وہ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ. کس کام کے لیے؟ کہ وہ یہ چیک کر رہے تھے اس میں کہ میں نے جو طواف میں چکر لگائے ہیں یا میں وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے وہاں تک جو چلا ہوں، اس کا ٹوٹل سفر کتنا بنتا ہے. وہ اس لیے کہ کچھ ان کو بیماری تھی، اس بیماری میں چلنے کا اپنا وہ ایک ان کا طے تھا کہ اتنا چلنا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ وہاں بیٹھ کر فیس بک چلانا، دوسری چیزوں میں گھسنا یا پھر میسیجنگ کرنی یا گیمیں نہیں، بالکل نہیں. ان بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نظر تک وہاں نہیں اٹھتی، شرما کے ان کی نظر نہیں وہاں پر اٹھتی کہ ہم کس منہ سے اللہ کے گھر میں آئے ہیں. حالانکہ خود اللہ کے ولی ہیں، لیکن شرماتے ہوئے ان کی نظریں نہیں اٹھتی وہاں جا کر. بات سمجھتے ہو؟ تو ایسی چیز ساتھ مت لے کر جائیں جو آپ کو اللہ سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول کرے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ پیچھے جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں کوئی ایسا کام نہ چھوڑ کے آئیں جو وہاں جانے کے بعد مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ کو اپنی طرف مشغول رکھے کہ ہاں یار وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، ہاں اس کو بھی میں نے ٹائم دیا ہے، اس سے بھی میں نے بات نہیں. ان کو کہہ کے آئیں جس سے بھی بات کرنی ہے آپ کو، جو بھی ٹائم ہے. بھائی آپ اپنے گھر سے وہاں پر مکے یا مدینے میں کیا دوستوں سے ملاقاتیں کرنے گئے ہیں؟ آپ اللہ سے ملاقات، اللہ کے نبی سے باتیں کرنے گئے ہیں. آپ ان کو بولیں کہ بھائی میں ابھی مسجد حرام جا رہا ہوں یا مسجد نبی جا رہا ہوں، میں تسلی سے اپنا کام کروں، ایک اندازہ ہے کہ میں اتنی دیر بعد ہو سکتا ہے واپس آ جاؤں. تو جو آپ کا اندازہ ہو نا، اس اندازے سے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ اوپر ٹائم دیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے دل کی لائن اللہ سے جڑ جائے اور آپ شروع ہو جائیں، یا اللہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لے اس وقت میں، تو آپ کو ہوش ہی نہ رہے کہ 1 گھنٹہ گزرا ہے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، تو وعدہ خلافی ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے نہ ہی پیچھے کسی کو ایسا ٹائم دے کے آئیں، نہ کسی کام کو ایسا پیچھے چھوڑ کے آئیں کہ آپ کو لگے کہ یار وہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. وہ مطلب جو بھی کام ایسا ہے، نہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، نہ پیچھے کوئی ایسا کام چھوڑ کے آئیں جو آپ کو اس طرف متوجہ رکھے. اس میں ایک کام یہ بھی آتا ہے کہ آنے سے پہلے واش روم سے اچھے طریقے سے فارغ ہو کے آئیں، تسلی سے فارغ ہو کے آئیں، تاکہ آپ کو وہاں سے دوبارہ جانا نہ پڑے. بہت لمبا سفر پڑ جاتا ہے. وہ آج کل جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے انہوں نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اتنی مشکل ہوتی ہے بس اوقات بندہ بددل ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار چھوڑو یار نہیں چلتے ہیں ادھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کر آئیں، زیادہ وہ ٹینکی فل نہیں کر کے آئیں، پانی وانی تھوڑا بہت ساتھ لے آئیں، اتنا کہ آپ کو گزارا ہوتا رہے. تو یہ ہے اصل طریقہ وہاں جانے کا. تو خدا کے لیے بھائی ذرا تھوڑا خیال کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر موبائل کا استعمال نہیں کریں اس طریقے سے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں نیکی کرنے کی بجائے وہاں بیٹھے گیمیں کھیلتے رہیں. دیکھنے میں تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح طرح. آپ کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھیں اور اس سے مناجات شروع کریں، پھر اس کو اشارہ کیے بغیر، اس سے اجازت لیے بغیر موبائل نکالیں، اس پر گیم شروع کر دیں، گیم کھیلنی شروع کریں. اب پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک تو وہ یہ کرے گا کہ آپ کی یا تو گردن اتارے گا کہ میں بادشاہ میرے سامنے مانگنے آیا ہے، بھیک مانگنے آیا اور موبائل نکال کے بیٹھ گئے، ان کی گردن کاٹ دو. کہ میں بادشاہ میرے سامنے بیٹھ کر کے ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے موبائل پر گیمیں کھیلنی شروع کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنا رحم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کہتے. اور اگر معافی دے دی اس بادشاہ نے
تو پھر وہ کہے گا کہ آج تو میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کبھی میرے دربار میں تم نے پاؤں رکھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی توفیق نہ دیں جانے کی۔ تو اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ایک تو عمل ضائع ہو سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ آنے کی توفیق چھین لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔